السلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو دین اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے وہ دین اسلام ہے، جس کا پیغام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی لے کر آئے۔ یہ دین کسی ایک جماعت کے لیے نہیں تھا اور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے یہ دین نازل کیا ہے۔ ابتدا میں تمام لوگ اسی دین کے ماننے والے تھے۔ 10 صدیاں گزری، 10 زمانے گزرے، لوگ صرف توحید کے اوپر تھے، شرک نہ تھا۔ قوم نوح میں پہلی بار شرک آیا اور اس کے اسباب ہیں۔ جب شرک واقع ہوا تو اللہ رب العالمین نے ایک ڈرانے والا، ایک بتانے والا، ایک سمجھانے والا بھیجا۔ پہلے رسول اور نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ شرک غلط ہے۔ اس کے بعد رسالت و نبوت کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، مکمل ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی، کوئی رسول نہیں آئیں گے، لیکن کیا وہ پیغام جو اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کے لیے بھیجا تھا اور وہ راستہ جو تمام لوگوں کے لیے بنایا تھا، اس کی طرف دعوت دینے کے لیے، اس راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ پر بلانے کے لیے، کیا اللہ رب العالمین نے کوئی طریقہ کچھ لوگوں کو متعین نہیں کیا ہے؟ کیونکہ اگر لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، تو پھر تو شیطان آئے گا، کھلواڑ کرے گا اور پھر شکوک و شبہات ڈال کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ شیطان تو لگا ہوا ہے۔ تو نبوت و رسالت کا سلسلہ اگر بند ہوا ہے تو اس کی جگہ پر کون سی ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے باقی رکھی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت علم ہے، اور علم کے بعد وہ دعوت ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء نے علم چھوڑا ہے، وراثت میں علم چھوڑا ہے، مال و دولت، دینار و درہم نہیں چھوڑا ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، کس چیز کے؟ علم کے۔ اور علم سیکھنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینے کے بھی وہ حقدار ہیں، یا بلکہ ان پر واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا قل، آپ بتا دیجئے، فرما دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میرا راستہ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف بلاتا ہوں، مطلب یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا راستہ ہے جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے، اور میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اپنی ذات، اپنی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر۔ بصیرت کہتے کس چیز کو ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے جسے ابھی ہم نے جانا، علم، جانکاری، معلومات، نالج۔ ایک شے ہوتی ہے بصیرت۔ بصیرت کے اندر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں،
علم جو ابھی ہم نے جس پر گفتگو کی، ساتھ میں حکمت اور مصلحت۔ حکمت اور مصلحت کے جاننے کا نام، علم کے بعد حکمت اور مصلحت کے جاننے کا نام بصیرت ہے۔ بصیرت میں دونوں چیزیں ہوں گی۔ صرف کسی کا یہ دعویٰ کہ میں بہت بڑا دانشور ہوں، مجھے حکمت و مصلحت پتہ ہے، اور اس کے پاس علم نہ ہو، وہ عالم نہ ہو، جھوٹا ہے۔ سمپل سی بات ہے، وہ جھوٹا ہے۔ بلا علم حکمت اور مصلحت نہیں جان سکتا ہے کوئی۔ جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو کہ اچھائی کیا ہے، آپ نہیں جان سکتے کہ برائی کیا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر کا علم حاصل کرتے تھے، اسی طرح شر کے بارے میں بھی پوچھا کرتے تھے، اس کا بھی علم حاصل کرتے تھے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہیں، ان سے ہم بچیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں یہ پوچھتا تھا کہ مجھے یہ بتائیے بری باتیں کون سی ہیں تاکہ میں ان بری باتوں سے بچوں۔ تو دونوں کا علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے بعد تبھی آپ کو حکمت اور مصلحت سمجھ آئے گی۔ تو دعوت الی اللہ، اللہ کے راستے کی طرف جو بلانا ہے، وہ علم اور حکمت کے ساتھ۔ اور یہ کس کو کرنا ہے یہ کام؟ کہا انا، یہ میں کروں گا، ومن اتبعنی، اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں۔ اصل میں یہ فریضہ جو متبعین ہے سب کا ہے، لیکن متبعین میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، ان میں ان لوگوں کو جو یہ کام کرنا چاہتے ان پر واجب ہے کہ علم حاصل کرے تب دعوت کا کام کرے۔ کیونکہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، لیکن کیا دلائل ہے؟ کیسے ہم ثابت کریں گے، کسی کو سمجھائیں گے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے عبادت میں؟ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہیں کی جائے، کیسے ہم سمجھائیں گے؟ اگر یہ علم نہیں ہوگا، اور جیسا کہ ہمارے اکثر بھائیوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے، تو آپ کس طرح سے غیر مسلموں کو دعوت دیں گے؟ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، اگر کوئی شخص ابھی آپ سے آ کر یہ پوچھ دے کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ اس کا مطلب آپ کو علم حاصل کرنا لازم ہے، اور اس میں حکمت و مصلحت ہونی چاہیے۔ آپ ہر جگہ ہر طرح کی دلیل نہیں دے سکتے، جو آپ نے سیکھا ہے سب ہر جگہ نہیں بیان کر سکتے، تو یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو دعوت کا کام ہے، آپ پر واجب ہے، جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ آگے بیان کریں، اور آگے بیان کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے سیکھیں۔ تو آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ دعوت کے باب میں یا دعوت کے میدان میں، خاص کر غیر مسلموں کو اگر ہم دعوت دینا چاہیں، جو کہ آج کل کے ماحول میں بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہم کس طرح سے یہ کام کریں گے؟ کیونکہ ہم تو مسلمانوں کو بتا سکتے ہیں بھائی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکو۔ ہم یہ انہیں سمجھا سکتے ہیں بھائی نماز کا چھوڑنا غلط ہے، بھائی یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو کیسے سمجھائیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنے دین کے بارے میں یہ جانیں کہ دین میں ہمارے کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے ادیان کے مقابلے میں بہت زیادہ بہترین ہے، دوسرے ادیان میں نہیں پائی جاتی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے محاسن اور اچھائیاں، دین اسلام کی خوبیاں۔ تو آپ دین اسلام کی ایسی چند خوبیوں کو یاد رکھیں جو دوسرے ادیان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ
والدین کے سلسلے میں، والدین کی اطاعت کے سلسلے میں آپ چند باتیں یاد کریں۔ آپ دیکھیں دوسرے تمام مذاہب میں والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت پر اتنا زیادہ نہیں ابھارا گیا ہے جتنا اسلام میں ابھارا گیا ہے، بلکہ دوسرے ادیان میں والدین کی اطاعت کو اس طرح سے دین سے نہیں جوڑا گیا ہے کہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو جہنم کی وعید ہے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ ایک معاشرے کی بات ہے، ہمارے عام معاشرے کی بات ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، جس میں زنا ہے، چوری ہے، عام چیزیں ہیں۔ آپ یہ جانیں کہ اسلام نے اگر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نافذ کرنے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر اس کے علاوہ دوسرے قانون کو ہم لاتے ہیں تو اس قانون میں کیا خرابیاں ہیں۔ آپ کو یہ سیکھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں دین اسلام کی خوبیوں میں ہیں، برائیوں میں نہیں ہیں۔ حقوق کو لے لیں، اگر آپ کو عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں بات کرنی ہو، لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ آپ حقوق کو سمجھانے کے لیے جس زمانے میں اسلام آیا اس زمانے میں لے جائیں لوگوں کو کہ کس طرح سے عورتوں کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا، اسلام نے انہیں زندہ رہنے کا حق دلایا ہے۔ تو آپ انہیں بتائیں کہ تم کیا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو؟ جو تمہارے بڑے ہیں وہ تو عورتوں کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے تھے، ہم ہیں جنہوں نے عورتوں کو جینے کا حق دلایا ہے۔ تمہارے بڑے وہ ہیں جو عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے، کہ جانور سے اگر خدمت لیتے تھے تو انہیں چارہ بھی دیا کرتے تھے، اور عورتوں سے اگر خدمت لیتے تھے تو ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اسلام نے انہیں زمین سے اٹھا کر کے اوپر تخت پر بیٹھایا ہے، انہیں عزت دی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو عورتوں کے حقوق کے تعلق سے، تو آپ یہ جانیں اور یہ انہیں سمجھائیں۔ اور اگر کوئی آج کی مہذب دنیا میں، جنہیں لوگ مہذب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق دلوائے جائیں، حقیقتاً یہ حقوق نہیں ہے، حقیقتاً یہ عورتوں کو غلامی کی طرف لے جانا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ جب عورت نکلتی ہے گھر سے، کوئی آفس، کسی آفس میں کام کرتی ہے، اپنی آزاد مرضی سے کام کرتی ہے، جو چاہے وہ کرتی ہے، چاہے تو مرضی تو بیٹھی رہتی ہے آفس میں، کچھ نہیں کرے، اس کو تنخواہ ملتی رہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر ایک حاکم ہوتا ہے جس کی وہ غلامی کرتی ہے۔ اگر بیٹھی رہے گی، کچھ نہیں کرے گی، تو اسے تنخواہ بھی نہیں ملے گی اور اسے نوکری سے نکالا بھی جائے گا، وہ ڈانٹ بھی سنتی ہے، وہ بری نظر سے دیکھی بھی جاتی ہے۔ بلکہ عموماً جو اس کے اوپر ہیڈ ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ گندی نظروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی مہذب دنیا ہے؟ یہاں تم 10 کی غلامی کر رہی ہو، ایسی نظروں سے دیکھی جا رہی ہو جس نظر سے دیکھا جانا تم پسند نہیں کرتی ہو۔ تم یہاں خوش ہو، گھر میں تمہیں عزت کے ساتھ کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے،
تم اپنے لیے روٹی بناؤ گی، اپنے شوہر کے لیے جو باہر دھکے کھا کر کما کر لاتا ہے، کس طرح سے کما کر لاتا ہے، کتنی مشکلات پیش آتی ہے، تم اس کے لیے نہیں کر سکتی؟ آرام سے تمہیں پنکھے کے نیچے سب کچھ مل رہا ہے، 1 گھنٹے میں تمہارا سب کام ہو جا رہا ہے، تم گھر میں آرام سے ہو، پھر کون سی تکلیف ہے؟ تو انہیں دین اسلام کی یہ محاسن بتائے۔ تو اگر آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو اپنے دین کی اچھائیاں اور خوبیاں جانیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ خوبیاں؟ نہیں معلوم ہے۔ حقیقتاً یہ عیب ہے۔ دوسری بات، اگر توحید کے بارے میں بات کرنی ہو تو نقلی اور عقلی دونوں دلائل آپ جانیں۔ نقلی کا مطلب یہ کہ جو شریعت کے دلائل ہیں، نقل کا مطلب منقول، اردو والی نقلی نہیں، جس کو ہم لوگ جعلی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مطلب منقول، منقول کا مطلب وہ دلائل جو کتاب و سنت میں آئے ہیں اور نقل ہو کر ہم تک آئے ہیں، منقول ہو کر، یہ مطلب ہے۔ اور نقل کو نقل اس لیے بھی کہتے ہیں کہ کسی سے لے کر کے منقول کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو نقل کہتے ہیں۔ تو شرعی دلائل پہلے جانیں، ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی۔ اب کوئی یہ سوچے گا عقلی دلائل میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو فلسفہ سیکھنا ہوگا۔ نہیں بھائی، کون سا فلسفہ؟ قرآن میں وہ دلائل بھی ہیں جسے آپ شرعی دلیل کہتے ہیں، اور قرآن میں وہ دلائل بھی ہیں جنہیں ہم عقلی دلائل کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ بھی ذکر کیا۔ مثال لیں، اگر کوئی شخص یہ انکار کرتا ہے کہ دنیا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تو دو ہی بات ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی موجود جو چیز ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، موبائل ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ بوتل ہے، گلاس ہے، جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں موجودات، یہ چیزیں یا تو کسی نے اسے بنائی ہے یا پھر یہ خود بخود وجود میں آئی ہے، کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ کسی نے اسے بنایا ہے تو بھائی اتنی بڑی دنیا کو کسی نے تو بنایا ہی ہوگا۔ خود بخود وجود میں تو نہیں آ سکتی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں خود بخود وجود میں آئی ہے، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کی عقل ماری گئی ہے یا پھر جان بوجھ کر بے عقلی کے شکار ہیں؟ کیونکہ اہل عقل پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جو بھی چیز وجود میں آتی ہے اس کا کوئی موجد ہوتا ہے۔ جو بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ بغیر بنانے والے کے کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چیز خود بخود بن گئی ہے، لوگ کہیں گے بیوقوف ہے۔ تو یا تو آپ کہیے کہ چیز خود بخود بنی ہے تو آپ بیوقوف ہیں، تو آپ ہمارے مخاطب نہیں، آپ جائیے۔ آپ کی جگہ آزاد دنیا نہیں ہے، وہاں ہے جسے ہم پاگل خانہ کہتے ہیں۔ آپ کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ عقل مند ہیں تو جب یہ ایک چھوٹا سا ڈھکن بغیر بنائے ہوئے نہیں بن سکتا ہے، اتنی بڑی دنیا بغیر بنائے ہوئے کیسے بنے گی؟ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، ام خلقوا من غیر شیء، کسی خالق کے بغیر یہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا۔ ایسا بھی نہیں ہے بھائی، خود بخود تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ تو عقلی دلیل ہے، دماغ کو اور دل کو لگتی ہے، یہ دلیل قرآن میں مذکور ہے۔
کہتے ہیں کہ دنیا ایک حادثے سے وجود میں آئی ہے، مطلب ٹکر ہوئی اور اس کے بعد دنیا وجود میں آئی۔ آپ اگر یہ کہیں گے کسی شخص کو جا کر کہ ایک جگہ حادثہ ہوا اور وہاں چیزیں پہلے سے بہتر صورت میں آ گئی، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوا، ایک چیز حادثے سے بن گئی ہے۔ بھائی حادثے سے چیزیں ٹوٹتی ہیں، بنتی نہیں ہیں، کہاں گئی آپ کی عقل؟ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے، آپ دو چیزوں کو ٹکرا کر دیکھ لیں، چیزیں ٹوٹیں گی، بنیں گی نہیں۔ چیزیں بنانے سے بنتی ہیں، حادثے تو اسے توڑتے ہیں، تو یہ بھی بے عقلی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دلیل قرآن میں ذکر کی ہے۔ اسی طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ روبوٹ بنا رہے ہیں، مطلب کاپی کر رہے ہیں، حالانکہ انسانی تخلیق انسان کی طرح نہیں ہے وہ، لیکن پھر بھی بعض لوگ، اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں، کہ نطفے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نطفہ جو ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین نطفہ کو پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی نطفہ خود سے بنا نہیں سکتی ہے۔ نطفہ جو انسان کا ہوتا ہے یا پھر کسی بھی جاندار کا کہہ لیں، نطفہ نہیں بن سکتا ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو منی ہے، نطفہ ہے، یہ تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم نے اسے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے یہ کہا۔ تو آج بھی دنیا اگر بچہ پیدا کرنے کے لیے بہت ترقی اس نے کی ہے تو نطفہ منتقل کرتی ہے، بنا نہیں سکتی۔ جو اصل ہے آپ تو وہی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی اگر ہم کو اس کے بنانے کی چیزیں مل جائیں گی تو ہم خود بوتل بنا لیں گے نا، ہم کو چیزیں میسر ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ان چیزوں کو، جو چیزیں جن کے ذریعے یہ بن رہا ہے، اصل یہ ہے کہ آپ اس کو وجود میں لائے نا۔ ایک چیز غیر موجود ہے، آپ اس کو وجود میں لائے، یہ اصل ہے، نہ یہ کہ بہت ساری موجودات کو ملا کر کے آپ نے ایک چیز بنا دیا اور دعویٰ کر دیا کہ ہم نے تخلیق کر دی۔ غیر موجود سے موجود کو لانے والی ذات کو خالق کہتے ہیں۔ پھر سے سمجھے کہ کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، غیر موجود ہے، معدوم شے ہے۔ تھوڑی ٹف اردو ہو جا رہی ہے کہ ایک شے موجود ہی نہیں ہے، ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کا کوئی بھی جو اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ بغیر اس کے کسی چیز کو بنانا یہ صرف خالق کا کام ہے۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے یہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ ان چیزوں کو جانیں۔ یہ دلائل آپ کو لگ رہے ہیں کہ عقلی بھی ہیں، لیکن یہ قرآن میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے ہمیں وید پڑھنا ہوگا، ہمیں ہندوؤں کے اور غیر مسلموں کی کتابیں پڑھنی ہوں گی، ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابیں پڑھنی ہوں گی۔ یہ کون سی دعوت ہے؟ آپ ان کی کتاب سے اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اسلام کی کتاب کہاں گئی بھائی؟ ہماری کتاب ناکافی ہے؟
ہماری کتاب میں توحید کے دلائل نہیں دیے گئے ہیں، یہ تو خود آپ عیبدار کر رہے ہیں اپنی شریعت کو، نعوذ باللہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے علماء سے علم سیکھنے میں، قرآن کا علم سیکھنے میں آپ کو بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو آپ پاتے کہ قرآن کافی ہے دنیا کی ہدایت کے لیے، واللہ العظیم قرآن کافی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھی راہ ہے اس کی طرف ہدایت یہ قرآن ہی دیتا ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں، یہ جو سوالات ہیں جو غیر مسلموں کی طرف سے ہم تک آتے ہیں یہ نئے ہیں، نہیں، سوالات وہی ہیں جو پہلے تھے، کچھ جملے نئے انداز کے ہیں، کچھ ترکیب نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، اعتراضات وہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس قرآن کو نازل کیا ہے وہ قرآن جس طرح آج سے 1400 سال پہلے پورے کفار کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، کہا یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس سے ہم غیر مسلموں کو نہیں سمجھا سکتے، نعوذ باللہ، بڑے خطرے کی بات ہے۔ آپ اس خطرے کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بڑے خطرے کی بات ہے؟ تو قرآن کا علم حاصل کرے، انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ اچھا، بات لمبی ہو رہی ہے، میں عام طور پہ درس آدھے گھنٹے کا دیتا ہوں تاکہ 2-4 باتیں ہوں اور 2-4 باتیں یاد رہیں تو ہم آگے پہنچا سکیں۔ اور مجھے کوئی کتنی بھی ضد کرے میں زیادہ نہیں کرتا ہوں، یہ میرا اصول اور قاعدہ ہے۔ دیکھیں، 2 باتیں اور یاد رکھیں، وہ میرے لیے بھی ہیں، وہ آپ کے لیے بھی ہیں۔ نمبر 1 کہ جب پیغام پہنچائیں، دعوت دیں، تو لوگوں کو اتنے میٹھے انداز سے دعوت دیں کہ جس طرح لوگ مٹھائی کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں، اچھی چیز کو دیکھ کر جن سے یا جس چیز سے انہیں چاشنی ملتی ہے، لذت ملتی ہے، اس چیز کو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، اس طرح آپ کی طرف لپک کر آئے۔ انداز میٹھا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے روئے زمین کے سب سے بدترین شخص کی طرف بہت بہترین انسانوں میں سے ایک کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ایک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بہت نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا۔ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے، خدائی کا دعویٰ، کہا انا ربکم الاعلی، اس نے یہ کہا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب آپ تصور کریں کہ کوئی شخص، ایک شخص ہے، دوسرے شخص کی موجودگی میں اس کے بیٹے کو کہہ رہا ہے نہیں میں تمہارا باپ ہوں، سبحان اللہ العظیم، اٹھ کے قتل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے پھر بھی کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ نرمی کے ساتھ بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے سمجھ جائے، نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈر جائے۔ دیکھیں انداز کتنا نرم ہے اللہ رب العالمین کا، اور کس طرح نرمی سکھا رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آپ نہیں جانتے وہ ایسا آدمی ہے، بھائی ایسا ہے تو فرعون سے بھی ویسا ہے، نہیں۔ اور آپ جتنے بڑے بھی دائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہے، نرمی اختیار کریں۔ یہی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو دی۔ جب دو صحابہ کو یمن کی طرف بھیجا تو کہا بشرا،
ولا تنفرا، باتیں وہ کہنا جس سے انہیں بشارت ملے، خوشخبری ملے، سن کر کے دل میں خوشی پہنچ جائے۔ اگر آپ کسی کو کہیں، کوئی بہت پریشان حال ہے، آپ اسے کہیں بھائی ٹینشن نہیں لے، پریشانی کس بات کی ہے، میرے پاس اس کا حل ہے نا، میں بتاتا ہوں، ایسے ایسے کیجئے، معاملہ سولو ہے، اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کہ خوشخبری پہنچاؤ، بشارتیں سناؤ، جس سے انسان خوش ہو جائے، آپ کی طرف لپک کر آئے۔ بھائی کیا بہترین بات آپ نے کہی ہے، یہ ہوتا ہے انداز دعوت، یہ معنی ہے بشرا کا۔ ولا تنفرا، نفرت نہ سکھانا، یعنی کوئی ایسی بات اس طریقے سے اس سے پیش نہ آنا کہ دین سے متنفر ہو جائے، ارے وہ آدمی وہ کیا بولے گا، یا آپ کا انداز دیکھ کر یہ آدمی اگر اس طریقے سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے دین نے اس کو سکھایا، کیونکہ یہ دین کی بات سمجھا رہا ہے۔ تو سامنے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ آپ دین کی بات سکھا رہے ہیں، تو آپ کو آپ کے دین نے اسی طریقے سے سمجھانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ دین کا کیا انداز ہے، اسے کیا معلوم کہ دین کا انداز کتنا نرم ہے، اسے کیا معلوم کہ اس روئے زمین کے سب سے بدترین شخص کے ساتھ بھی اس دین نے نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا۔ تو یہ معاملہ کرے بشرا ولا تنفرا۔ دوسری چیز کہ دنیا والے اسلام کو نہیں پڑھتے ہیں، مسلمانوں کو پڑھتے ہیں، یہ یاد رکھیں گے۔ دنیا والے اسلام کو نہیں پڑھ رہے، کفار اسلام کو نہیں پڑھ رہے، مسلمانوں کو پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان کو پڑھ کے وہ اسلام سمجھ رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے اسلام کی کتاب ہیں، آپ جیسا ان کے سامنے ظاہر کریں گے ویسا پڑھ کے وہ اسلام کو سمجھیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، اتنی محبت سے پیش آئیں، اتنی محبت سے کہ وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جو دین اتنی محبت سکھاتا ہے عام معاملات میں غیروں کے ساتھ، وہ دین خراب اور غلط کیسے ہو سکتا ہے، وہ دین نفرت کیسے سکھا سکتا ہے۔ اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، چاہے آپ تجارت کر رہے ہیں، کسی سے سامان خرید رہے ہوں، کسی گاڑی پر بیٹھے ہوں، آپ نے گاڑی بک کی ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ پیچھے سوار ہے، ہر جگہ آپ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ نہیں کہ کوئی اگر کمزور ہے تو آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی بک کی، اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی، کھانا بک کیا، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، آنے میں تاخیر دیر ہو گئی بندے کو، تو اب آپ اس پر گرم ہو رہے ہیں۔ وہ یہاں سے وہ یہی سمجھے گا بھائی مسلمان ہے، داڑھی رکھے ہوا ہے، اس طرح سے پیش آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے اچھے سے پیش آئیں گے تو وہ یاد رکھے گا کہ ایک کسٹمر ملا تھا، میں نے دیر کر دی تھی، میں نے اسے کھانا ٹھنڈا پہنچایا تھا، پھر بھی بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا تھا، بلکہ اسے اگر آپ پانی کا پوچھ لیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ خلاصہ کہ آپ ایک ایسی کتاب بنے جس کو پڑھ کے، دیکھ کر کے غیر مسلمین اسلام کے تعلق سے یہ سمجھے کہ یہ نفرت والا نہیں، بڑا محبت والا دین ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین اس تعلق سے پوچھیں گے کہ ہماری وجہ سے ایک شخص ہمارے دین سے متنفر ہوا تھا، ہماری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت نہیں مل پائی تھی، ہماری وجہ سے ایک شخص گمراہی میں اور پختہ ہوا،
تو میرے بھائیوں، بڑا سخت معاملہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سب سے زیادہ دین کو سیکھنے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے اور پھر اس کو صحیح طریقے سے غیر مسلموں تک آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج میڈیا کا دور ہے تو میں چند ایک اور باتیں کہتا ہوں۔ نمبر ایک، ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا بیان جو ہمیں لگتا ہے کہ غیر مسلمین کے لیے مفید ہوگا یا ہمارے بھائیوں کے لیے مفید ہوگا، ہمیں اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ یہ دعوت کے کام میں آتا ہے۔ آپ نے اگر ایک شیئر کیا ہے تو آپ نے دعوت کا کام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس ایک شیئر سے کسی ایک شخص کی زندگی سدھر گئی اور آپ کی آخرت پوری سدھر گئی۔ تو صرف اسکرولنگ نہ کریں، سنیں اور اسے آگے تک پہنچائیں۔ یہ آج آپ کے اوپر واجب ہے۔ ہم میں سے جو بھائی کسی ویڈیو کی ایڈیٹنگ اچھی کر سکتے ہیں وہ ٹائم نکال کر ایڈیٹنگ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو جائے۔ ہم میں سے جو بھائی اس کو گروپس میں یا پھر یہ کہ کسی کے ان باکس میں خاص میسیجز میں شیئر کر سکتے ہیں وہاں شیئر کریں۔ میڈیا کا دور ہے، آپ اس کو اچھے سے استعمال کریں۔ اسلامک ویڈیوز میں دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں یا بغیر سنے گزر جاتے ہیں، نہیں اسے آگے تک پہنچائیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اسٹیٹس پہ لگا لیں تاکہ جو آپ کے ہو سکتا ہے غیر مسلم دوست ہوں گے، ہو سکتا ہے کلک کر کے ایک مرتبہ سن لیں۔ آپ کا کام ہے صرف سامنے شو کرنا، ظاہر کرنا۔ تو میڈیا کا استعمال اچھے سے کریں تاکہ یہ آپ کے لیے قیامت کے دن باعث نجات بنے اور جو غلطیاں آپ سے اس میں ہو رہی ہیں اس کی معافی تلافی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم بہترین سے بہترین اعمال انجام دے سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔